اچھا یہ بھی یاد رکھو، یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو پولیس سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں جب تم ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو، ہیلپ کا مطلب تو مدد ہے نا، پولیس سے مدد مانگتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو، تو اگر ہم نے رسول سے مدد مانگ لی اس کو تم شرک کہتے ہو۔ تو یاد رکھو دونوں قسم کی مدد میں فرق ہے، سنیں خوب اچھی طرح سے۔ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو توحید تو سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے توحید ہے کیا؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے، جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا، وہ جو میرا کام کرے گا اس کی کوئی لاجک ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے ہے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار بھائی ایسا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ، میری مدد کرو، تو قحط تو نہیں پڑا ہوا، پانی موجود ہے، کولر ہے، سب کچھ ہے، آپ اٹھیں گے، ٹانگیں استعمال کریں گے، جائیں گے، نل کا کھولیں گے، گریویٹی کی وجہ سے پانی نیچے کی طرف آئے گا، نیچے گلاس رکھ دیں گے آپ تاکہ وہ ضائع نہ ہو، بھرے گا، پھر آپ لائیں گے، میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لاجک ہے۔ آپ اٹھے ہیں اس لیے کہ اس کی لاجک ہے، آپ کے اندر توانائی ہے، تبھی تو اٹھیں۔ کیا خیال ہے؟ لیکن یہی معاملہ ایسے ہو گیا کہ صحرا میں ہے اور پانی کا نام و نشان ختم، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی کولر نہیں ہے، کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی کنواں نہیں ہے، اور اگر آپ نے کنواں کھودنا ریگستان میں شروع کیا تو آپ کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پیاس سے، مزید کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب آپ آ کے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاؤ۔ اب اس کے دو مطلب ہوں گے، ایک مطلب تو یہ کہ تم نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے بیٹا، یا تمہارے پاس موبائل فون ہے تم فون کر کے منگواؤ۔ اگر یہ مطلب ہے پھر تو ٹھیک ہے، چھپایا پانی ہے تو پلا دو، اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے سامان پیدا کرو، بس۔ نہیں آ رہی بات؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس چھو منتر کرو پانی آ جائے۔ یہ کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے۔ جادوگر جو چھو منتر کرتا ہے نا وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یا تو پانی چھپا کے رکھا ہوا تو پھر لا کے دیتا ہے، وہ چھپائی ورنہ پانی نہیں ہو اور پیدا ہو جائے، یا تو کوئی سائنسدان ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے پیدا کرے گا، وہ بھی سائنٹیفک لاجک میں آ گیا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے۔ یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ بنی اسرائیل صحرا میں بھوکے پیاسے تھے، اللہ نے مدد کی، آسمان سے منو سلوا اتار دیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی ختم، ایک پیالہ ہے، تھوڑا سا پانی ہے، معمولی سا چشمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی ہیں اور پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ کام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے، نبی نے نہیں کیا یہ، کیونکہ اس طرح سے پانی پیدا کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے اگر ایٹم بم پھاڑ دیں وہاں جا کے تو ہو جائیں گے، ایٹم بم پھاڑ دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ زمین پہ آپ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں اور اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے۔ یہ ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ اللہ نے کیے تھے۔ نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں، چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ تو معجزہ جتنے بھی ہیں نا وہ اللہ کرتا ہے، وہ نبی نہیں کرتے، نبی کو اختیار نہیں ہوتا۔ آج ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا نا، جو تلاوت کی ہم نے تراویح میں، اس میں کیا ہے؟ جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا ہے اور وہ سانپ، رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن گئی، تو قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف سے گھبرانے لگے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو لاٹھی تھی، وہ تو کئی دفعہ اژدہا بن چکی تھی، پھینک دیتے۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ لاٹھی کو میں اژدہا نہیں بنا سکتا، یہ تو لاٹھی ہے، اتنے سانپ کیسے ماروں گا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکو، یہ اژدہا بن کے ان سب کو نگل جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا نہ ہوتا، وہ تو پریشان تھے اللہ کیسے مدد کرے گا۔ اسی طرح جب
دریا کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل بھی. پیچھے سے فرعون آیا تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ مر گئے, آگے سمندر ہے, دریا ہے, ٹھاٹھے اس کی لہریں ہیں, اور پیچھے کیا ہے, فرعون, مر گئے. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس لاٹھی ہے نا, 2 ٹکڑے کر دوں گا, نکل جائیں گے یہاں سے. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, نہیں مریں گے, میرے ساتھ اللہ ہے, مجھے پتا ہے کچھ نہ کچھ کرے گا, وہ جو یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی نکالے گا. اب کیسے نکالے گا یہ مجھے نہیں پتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان نالائقوں کی پتہ نہیں ہوگی نہ ہو. کیونکہ جب انہوں نے اللہ کے اتنے معجزے دیکھ لیے, اتنی نشانیاں دیکھ لی, اب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ اللہ بچائے گا. اب بھی کہہ رہے ہیں مروا دیا. بھئی اللہ نے اگر مروانا ہوتا تو اتنی آزمائشوں سے گزار کے یہاں لا کے تھوڑی کھڑے کرتے اللہ تمہیں. اب تو بالکل آخر ہے, فرعون کے تباہی کا وقت ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے غار میں ہجرت کے دوران, تو وہاں جب مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو حضرت ابو بکر بھی یہی کہنے لگے کہ پکڑے گئے, پریشان تھے. تو نبی نے کیا فرمایا, ان اللہ معنا, اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے ساتھ اللہ ہے, نبی نے کہا تھا ہمارے ساتھ اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ میری قوم کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی باتیں اس قسم کی ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. اے موسیٰ لمدرکون, مروا دیا, پکڑے گئے. اور ادھر نبی کے ساتھ کون تھے, ابو بکر, جو ہر مشکل میں ساتھ دے رہے تھے. اس لیے نبی نے کہا کہ جیسے مجھے یقین ہے کہ میری مدد ہوگی, ایسے ہی مجھے یقین ہے کہ اے ابو بکر تیری بھی مدد ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے نکال لے اور تو پکڑا جائے, تو میرے ساتھ ہے جہاں بھی ہو. تبھی تو جو ہے نا سب سے بہترین دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر تھے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھے وہ ایک رات دے دیں غار والی, اور میری ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لیں. مشکل میں کسی کا ساتھ دینا جو ہے نا, اس میں امتحان ہوتا ہے. مشکل میں لوگ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن جب وہ کسی کو بلی آتی ہے نا ان کے اوپر, پولیس پکڑ کے لے جائے, کوئی پوچھنے نہیں آتا. ویسے لے کے جا نہیں رہی ہے پولیس, لیکن ایک بات کر رہا ہوں, 2-4 دفعہ پوچھتے ہیں کہاں ہے یار, کہتے ہیں یار وہ ان کو پولیس والے لے گئے. چلو جب چھوٹ کے آئیں تو بتانا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. یہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ, جب چھوٹ کے آئیں تو بتانا یار, بیان بڑا اچھا ہوتا تھا, بیان رکا ہوا ہے آج. تو مشکل میں جو ساتھ دیتا ہے نا,